عبادت کا سرانجام ہوا ایسے عبادت کا سرانجام ہوا نام وہ نام کے جس نام سے اسلام ہوا نام وہ نام کے جس نام سے اسلام ہوا یہ سیاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی یہ سیاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی صدقے سے نام کے کیا خوب علی نام ہوا صدقے سے نام کے کیا خوب علی نام ہوا ایسے کیا ہے تیرا کیا ہے تیرا یہ حق رسول اور امام کرتے ہیں زمانہ تیرا کرے احترام یا نہ کرے
اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے قرآن کی جا بھی تلاوت کی ہے. میں نے قرآن کی جا بھی تلاوت کی ہے. میں نے قرآن
مظلوم کا وہ لاڈلا ہے شاہ مظلوم کا وہ لاڈلا ہے شاہ مظلوم کا وہ لاڈلا ہے جو ہم
جناب رسول الله الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبدي والطعام السيد الولي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بعبد المدينة العبد المعتقد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الصابرين الشاكرين لعنة الله على أعدائهم وقاصد حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. حضرات گرامی قدر، سلسلہ اسلام کی دوسری نشست میں نے کل کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے آزاداری کے 4 مراحل سے متعلق گفتگو کی تھی. آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، مگر اس آیت کریمہ کے ذیل میں گفتگو آگے نہیں بڑھی. اگرچہ کہ جو کچھ گفتگو ہوئی وہ اس آیت کریمہ سے جدا بھی نہیں تھی. یہ آیت آئے غریب کے نام سے مشہور ہے، آئے ولایت کے نام سے اس کی شہرت ہے. غدیر کا واقعہ اور غدیر میں جو کچھ ہوا ان تمام باتوں سے آپ حضرات آگاہ ہیں، مگر غدیر سے متعلق وہ حقائق جنہیں عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا ہے، میری کوشش ہوگی کہ آئندہ مجلسوں میں ان باتوں کو، ان حقائق کو پیش کروں جو ائمہ اطہار کی ولایت اور غدیر سے متعلق ہیں. لہذا پہلی خواہش میری جوانوں سے یہی ہے کہ انشاءاللہ آج اور کل سے گفتگو کا ایک سلسلہ رہے گا. لہذا اگر ابتدا ہی سے فرش مجلس پر حاضر ہو جائے تو بات مکمل طریقے سے سمجھنے میں آسانی ہوگی. جب بھی غدیر کا لفظ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ذی الحجہ کی 18 تاریخ، یا یہ سمجھتے ہیں کہ مکے کی سرزمین سے نزدیک مقام جوفا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، وہ غدیر ہے. اور اسی طرح جب کربلا کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کربلا یعنی عراق میں موجود ایک مقام ہے.
دوستو غدیر نہ تاریخ کا نام ہے، نہ دن کا نام ہے، نہ جگہ کا نام ہے۔ اسی طرح کربلا نہ تاریخ کا نام ہے، نہ کوئی جگہ کا نام ہے۔ آج غدیر ایک مکتب کا نام ہے۔ اسی طرح کربلا ایک فکری مکتب کا نام ہے۔ غدیر لامحدود ہے، اس کی وسعتیں لامحدود ہے۔ اسی طرح کربلا بھی ایک ایسا مکتب ہے جس کی سرحد کی وسعتیں ہماری فکر سے بہت دور ہے۔ ان دونوں کا عجیب و غریب تعلق ہے۔ غدیر کیا ہے، کربلا کیا ہے؟ بظاہر زمینوں کے اعتبار سے دیکھیں گے تو غدیر مکے میں ہے اور کربلا عراق میں ہے۔ تاریخوں کے اعتبار سے دیکھیں گے، غدیر سن 10 ہجری کا واقعہ ہے، صدر اسلام کا واقعہ ہے، اور کربلا سن 61 ہجری کا واقعہ ہے۔ غدیر کے واقعے میں اور کربلا کے واقعے میں بظاہر 50 سال کا فرق ہے، لیکن آج غدیر اور کربلا میں یہ فاصلہ ہے کہ غدیر اس بات ولایت کا نام ہے، کربلا تحفظ ولایت کا نام ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، غدیر اس بات ولایت کا نام ہے، کربلا تحفظ ولایت کا نام ہے۔ میں اپنی گفتگو اور سلسلہ مجالس کے عنوان کا چاہتا ہوں یہیں سے اعلان کر دوں۔ میری گفتگو کا عنوان ہے کربلا محافظ غدیر۔ کربلا محافظ غدیر۔ اور میں نے عرض کیا کربلا کا مطلب صرف کربلا امام حسین کی زندگی تک نہیں، اس کے بعد تمام ائمہ کی زندگی میں کربلا ہے۔ توجہ چاہتا میں ان تمام باتوں کی طرف روشنی ڈالوں گا، مگر میرے لیے وقت بہت محدود ہے۔ محدود وقت میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ تک کچھ آرائز تک پہنچانا ہے۔ عزیزان محترم، غدیر سے کربلا تک آتے آتے حالات ایسے بدلے کہ جہاں رسول اسلام نے اپنے پاک علی کی ولایت کا اعلان کیا، انشاءاللہ بعد کی مجلسوں میں بیان کروں گا کن حالات میں بیان کیا ہے۔ علام من کنت مولاہ فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ لفظوں کی تشریح پر میں نہیں جا رہا ہوں۔ اعلان ولایت کے بعد بہت کے منصوبوں پر پانی پھر گیا۔ اب اس کے بعد علی کی اعلان ولایت اور رسول کی شہادت، جسے عام طور پر وفات کہتے ہیں، شہادت رسول اور اعلان غدیر کے درمیان میں کتنے دنوں کا فاصلہ ہے آپ جانتے ہیں؟ جوانوں میں آپ سے سوال بھی کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنوں میں ان چیزوں کو بٹھا لے، یاد رکھیں۔ آپ نے غدیر کا واقعہ سنا ہے؟ تاریخ کربلا آپ کے سامنے۔ غدیر سے رسول اسلام کی وفات کی تاریخ فاصلہ کیا ہے؟ 2 مہینہ 10 دن، ہمیشہ 18 ذی الحجہ 10 ہجری، غدیر 11 ہجری 28 صفر رسول اسلام کی شہادت۔ اب یہ لکھیے 18 ذی الحجہ سے 18 محرم 1 مہینہ، 18 محرم سے 18 صفر 2 مہینے، 18 صفر سے 28 صفر 10 دن، 2 مہینہ 10 دن۔ ذرا تصور کیجیے، 1.25 لاکھ کا مجمع
بات مدینے تک آئی، پھر مکے تک آئی، یمن تک گئی، کوفے تک گئی، بات یوں پھیلی، مگر 2 مہینہ 10 دن میں ایسا کیا ہو گیا کہ مدینے کے حالات ہی بدلے کہ پیغام کریم کو بھلا دیا گیا. صحیفے کی بات آئی، کسی اور کو خلیفہ منتخب کر دیا گیا. تو اس لیے سوالات کا مجمع مدینہ نہیں آیا تھا، کوئی یمن سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا. جو مدینے والے تھے وہی مدینہ آئے. اور سوالات کے مجمع میں یاد رکھیے، جب رسول اسلام ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے، تاریخ پڑھ رہا ہوں، جب رسول اسلام مکے سے مدینہ آئے، مدینے میں کتنے مسلمان تھے؟ جنگوں سے اللہ تعالیٰ کا پہلی جنگ اسلام کی کون سی ہے؟ یاد رکھیے ان سوالات. اسلام کی پہلی جنگ جو رسول نے کفار قریش سے لڑی وہ جنگ بدر ہے. جنگ بدر کب واقع ہوئی؟ جب رسول مکے سے مدینے آئے، دوسری تیسری ہجری میں جنگ بدر ہے. پھر جنگ اوپر ہے. جنگ بدر میں رسول کے ساتھ لڑنے والوں کی تعداد 313. یہ عدد بہت اہم ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، پہلی جنگ کی عدد 313 ہے. جب آخری امام آئیں گے اس کے بھی کمانڈر، جو بڑے کمانڈر ہوں گے، ان کی تعداد بھی 313 ہوگی. متبرک عدد ہے 313. پورے مدینے سے رسول اسلام نے جنگ کے لیے دعوت دی 313. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 313 ہی تھے، کچھ تو اور مدینے میں تھے، کوئی بزرگ تھے، کوئی بچے تھے. لیکن اندازہ لگاؤ، جہاں پر 313 مسلمان تھے، 8-9 سال میں مکے میں 1.25 لاکھ کا مجمع ہو گیا مسلمانوں. میں جنگوں کی تعداد کو بتا رہا ہوں، جنگوں میں جن مسلمانوں نے شرکت کی 313. 10 ہجری کا واقعہ، 7-8 سال کے عرصے میں یہ 313 1.25 لاکھ کے مجمع میں تبدیل ہوا. اور 1.25 لاکھ کا مجمع بھی یہ پورا مجمع نہیں تھا. ایسا نہیں کہ سب کے سب مسلمان حج پر آ گئے. مدینے میں کچھ لوگ باقی تھے، یمن، شام میں اور دیگر بلاد اسلامی میں مسلمان ہوتے تھے. اس کا مطلب 1.25 لاکھ مدینے میں آئے تو کم سے کم 3-4 لاکھ اس پر مسلمان ہو چکے کم سے کم. عزیزان محترم، یہ بعد ہجرت سے جو تعداد بڑھی، سب سے بڑی تعداد جو مسلمانوں کی بڑھی ہے وہ فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ واقع ہوئی ہے 8 ہجری میں. اس کا مطلب فتح مکہ میں اور ہجری کے واقعے میں 2 سال کا فرق تھا. اب جو 2 سال میں مسلمان بڑھے، اس کو قرآن مجید نے خود اعلان کیا کہ فوج در فوج مسلمان انسان داخل اسلام ہو رہے ہیں. تو ان کو فضائل اہل بیت ویسے نہیں معلوم جیسے مدینے والوں کو معلوم. عظمت علی سے جو اتنے واقف نہیں ہے جتنے مدینے والے ہیں. اسلام کی روح سے جو مکمل طریقے سے آگاہ نہیں ہے جیسے رسول کے سچے صحابی آگاہ تھے. کیونکہ یہ مسلمان جو بنے ہیں یہ کیسے مسلمان تھے؟ کوئی مخلصانہ اسلام لے آیا تو کوئی وہ ہے کہ نام سنا تو اس میں آپ نے شرکت کر لی، میں بھی مسلمان ہوں. کچھ بھی دیکھا یہ جنگیں فتح ہو رہے ہیں، مال غنیمت مل رہا ہے، چلو مسلمان ہو جائے گا، مسلمان ہو. یہاں پر ماہانہ فقیروں کو عطا ہو رہا ہے، یہاں انصاف ہو رہا ہے، یہاں ہمیں عزتیں مل رہی ہیں، چلو مسلمان ہو جائے گا. اس طرح اسلام کی تعداد بڑھی اور ان
کے درمیان میں رسول اسلام نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی المولا. دیکھو اب میری زندگی کے دن کم ہے، اب یہاں سے اس اسلام کی بات کو علی کے ہاتھوں میں ہے، تو علی کو ویسے ہی ماننا جیسے مجھے مان رہے ہو. پورے اسلام کے سسٹم کو، اسلام کے نظام کو رسول اسلام نے علی کے حوالے کر دیا. یہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے بعد، انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ اب وہ مسلمان ہو گئے. کیوں؟ اس لیے اس کے علاوہ کچھ چاہ رہے تھے. جب رسول اسلام نے فتح مکہ، اگر میں ایک جنگ کی تشریح کروں تو میرے وقت ناکافی ہے، لہٰذا میں مجبور ہوں اشارے کرتے ہوئے. فتح مکہ یہ وہ مرحلہ ہے جب رسول اسلام مکے سے مدینہ آ گئے، پھر مدینے سے بار بار خواب دیکھ رہے تھے، وہ حج کر رہے ہیں، عمرہ وجہ آ گئے ہیں، تو خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مکہ آئے، لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے. صلاح ساتھ میں نہیں رکھا، جنگ کے ہتھیار نہیں رکھے، جنگ کی کوئی آبادی نہیں کی، مگر کفار قریش نے روک دیا. صلح حدیبیہ واقع ہوئی، کہا چلے جاؤ، پھر تمہیں بلایا جائے گا. لیکن فتح کو صلح حدیبیہ کو پامال کیا کفار قریش نے. پھر رسول مجبور ہوئے مکے پر حملہ کرنے کے لیے. فتح مکہ، پورے مکے کو اپنے قبضے میں لے لیا اور مکے کو قبضے میں لے لیا. پھر اس کے بعد پہلی مرتبہ عالم اسلام میں بام کعبہ سے بلال ابن رباح حبشی نے اذان دی. مدینے میں آواز دی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اب جو بڑے بڑے سربراہان کفار قریش تھے، ابو سفیان اس جیسے لوگ کیا کریں، اب ان کی لیڈرشپ ختم ہو گئی. بعد میں انہوں نے رسول کے خلاف جنگ لڑی، وہ حد میں جنگ لڑی. لیکن اب مسلمان ان سے اس قدر خفا تھے کہ مسلمانوں کے مال کو اس نے لوٹ لیا تھا، تنگ کیا تھا رسول اسلام کو. اسی وقت میں کہا اب ہمارے ہاتھ بازی آئی، ہم بدلہ لیں گے. پورے مجلس سے ایک آواز بلند ہوئی الیوم یوم الملحمہ. ذرا آواز آ جائے اس کو بات کرتے ہوئے الیوم یوم الملحمہ. آج کا دن لحم کہتے ہیں عربی میں گوشت. الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بوٹی بوٹی کرنے کا دن. آج ہمیں موقع ملا ہے، آج ہم بوٹی بوٹی کرتے ہیں. لیکن رسول کون ہے؟ رحمت للعالمین. آپ نے اعلان کیا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے. یہ آواز جب مکے کی فضاؤں میں بلند ہوئی، رسول آج ہم پر رحم کرنا چاہتے ہیں. ابو سفیان جیسوں کی بھی ہمت ہے، چلو میں بھی مسلمان ہو جاؤں، جان بچے گی. کہا جاتا تھا جان ہے تو جہاں ہے، پہلے جان تو بچا لے، اس کے بعد دیکھا جائے گا اسلام سے کیسے مقابلہ کرنا ہے. جان بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، رسول کے سامنے جاؤ اور اسلام قبول کرو. اب کفار قریش نے اسلام کو قبول کیا، حتیٰ وہ حبشی غلام جس نے جناب حمزہ کے سینے پہ نیزہ مارا، اس غم کو رسول کبھی بھلا نہ سکے. 5 سال بعد بھی روتے رہے. مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ 5 سال ہو گئے ابھی تک آپ نے حمزہ کے غم کو بھلایا نہیں، کیسے بھلا سکتا؟ میں نے حمزہ کے کلیجے کو دیکھا، وہ نیزے کا وار مجھے یاد ہے، وہ ہندا کا وہ کلیجہ چبانا. اللہ اکبر، یہ رسول کی نگاہ ہے. لیکن وہ غلام حبشی بھی رسول کے سامنے آ کر کہتا میں بھی اسلام قبول کروں گا.
اللہ اکبر، کیا مجبوری ہے رسول کے لیے. یہ حمزہ کا تھا. فتح مکہ رسول نے اعلان کر دیا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے. قاتل حمزہ آ کر کہتا دیکھیے اسلام، دیکھیے اسلام اپنے جذبات کا نام نہیں ہے. یاد رکھو اسلام میں ہمارے اور آپ کے جذبات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اگر سچے مسلمان بننا ہے تو اسلام کی سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال دو. سچا مسلمان وہ ہے جو یہ نہیں دیکھتا میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے. یہ دیکھتا ہے اسلام کا حکم اس وقت کے لیے میرے لیے کیا ہے. رسول کے سامنے کون آیا؟ قاتل حمزہ. رسول نے شرط ہے تو مسلمان ہونا چاہتا ہے، ایک شرط، جب تک میں زندہ رہوں میرے سامنے رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی تجھے دیکھتا ہوں مجھے چچا حمزہ یاد آ جاتے ہیں. یہاں سے دیکھیے آپ ایسے ایسے لوگ مسلمان جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یا لفظوں کو بدل کرتا ہوں، ایمرجنسی میں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے. اب یہ سب بدلیاں ہیں. اب اس کے بعد یہ لوگوں نے سوچ رکھا تھا کہ اسلام کا لیبل لگا کر ہم لوگ اپنا مال بیچیں گے، اسلام کا نام ہٹنے نہیں دیں گے. کیونکہ اب اسلام کو شہرت میں یہ ہوتا ہے نا، دنیاوی اعتبار سے آپ نے دیکھا ہے ایک اچھے مقصد کے لیے ایک پارٹی بنائی جاتی ہے. کیوں بنائی جاتی ہے نئی پارٹی کو؟ اس لیے نئی پارٹی کو وجود میں لایا گیا ہے کہ موجودہ جو پارٹیاں ہیں یہ کرپشن کر رہی ہے، یہ جو ہے نسلی سیاست کر رہی ہے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا. یہ نسلی سیاست ہے، کرپشن ہے، دھوکہ ہے. اس لیے ایک نئی پارٹی بنانے کی ضرورت ہے. بنا لی نئی پارٹی. اب جب نئی پارٹی بنا لی تو جب بنایا گیا واقعی اس وقت سب مخلص تھے، بنانے والے مخلص تھے، ارادے بھی اچھے تھے، دلوں کو بھی جیتا، ووٹ بھی پائے، حکومت پر بھی آئے. وقت بدلتے گیا، آہستہ آہستہ وہ پرانے لوگوں کو ہٹا دیا گیا. اب نئے لوگ آئے، ان کا مقصد بھی وہی جو دوسرے پارٹیوں کا تھا، لیکن لیبل نہیں بدلیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پارٹی کا بڑا اچھا نام ہے. یہیں سے سمجھیے اسلام کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا. رسول نے اسلام کا ڈنکا بجایا، اسلام کی سربلندی کو رشد بتایا، اسلام کے حقائق کیا ہے، اسلام کا مزاج کیا ہے، اسلام کے ساتھ اسلام میں کیا ہے، اسلام کے عقائد کیا ہے، اسلام کے اخلاق کیا ہے، اسلام کے آداب کیا ہے. اسی اسلام کے تو گرویدہ ہو کر حبشی غلام تک مسلمان ہو گئے. یہ بھی تو بہت اچھا ہے، لیکن اب ہمارے ہاتھوں میں اسلام آئے گا تو نام تو اسلام رہے گا. بتانے کے لیے کچھ قوانین بھی نماز روزہ کے ہوں گے، مگر کام تو وہی کریں گے جو زمانے جاہلیت میں ہم کرتے تھے. لیکن ان کی سیاست پر پانی اس وقت گر گیا جب رسول نے اعلان کر دیا من کنت مولاہ فھذا لی المولا. یہ اسلام میرے بعد تمہارے ہاتھوں میں نہیں آنے والا، یہ ویسے ہی کے آئے گا جیسا میں ہوں. جیسا میں ہوں ویسوں کے ہاتھ میں اسلام آئے گا. اب تمہاری ایک نہیں چلے گی. اب یہیں سے عزیزائے محترم، اب پارٹیوں میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے، جب کسی کی چلتی نہیں ہے نا، پارٹی کا تھوڑا سا نام بدل کر اس سے الگ ہو کر اپنی پارٹی بنا لی جائے. کیونکہ گورنمنٹ میں آپ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، قانون میں اجازت نہیں دی گئی کہ جب دوسری پارٹی رکھیں گے تو سیم نام نہیں رکھیں گے. کیوں؟
اس لیے کہ دونوں نام ایک ہو جائیں. اس کے نام کے آگے پیچھے کچھ جوڑنا پڑے گا. لیکن کانگریس سے اگر الگ ہوں گے تو اس کا نام ترنمول کانگریس یا وائی ایس آر کانگریس کچھ نہ کچھ آگے پیچھے نیشنل کانگریس بنانا پڑے گا. سیم نام نہیں رکھا جائے. اسی طرح اب غدیر سے جو رسول کا اصل اسلام چلا غدیر تک آیا, غدیر سے رسول کی حیات تک آیا. اب اس اسلام میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. جو کرنا چاہتے تھے وہ کر نہیں سکتے تھے. غدیر کے اسلام کو اسلام کا نام رکھتے ہوئے پھر صفیفہ میں تبدیل کر دیا. اب جو موجودہ حالات سے ہم کمزور نہیں تھے. اب یہاں سے اسلام کے دو رخ ہو گئے. ایک غدیر کا اسلام, ایک صفیفہ کا اسلام, دو الگ. اب دنیا کو بتانا ہے کہ وہ حقیقی ہے, یہ حقیقی ہے. اب سامنے والی پارٹی کی پوری کوشش یہ ہے ہم نے صفیفہ کا اسلام تو بنا لیا, مگر اس وقت تک ہمارا اسلام حق بجانب نہیں کہلائے گا جب تک پوری طرح ہم غدیر کے اسلام کو فنا نہ کریں, اس پارٹی کو ختم نہ کریں. اس کے لیے کیا کیا ہے؟ آج آگے بڑھی یہاں تک کہ امام حسین کا نام ہے. اب میں اپنی بات کروں. میں نے وعدہ کیا تھا 45 منٹ تمام اللہ کا ایسا ہی کروں. 9:15 بجے میں ممبر پہ آیا ہوں. اپنا خطبہ ختم کر کے مجلس کو شروع کیا 9:15 بجے. انشاءاللہ 10:15 سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کی. 10 بجے سلام علیہ محمد علیہ عزیزان محترم. اب یہاں سے دیکھیے ہوا یہ تھا کہ یزید نے جرأت کی میں غدیر اسلام کو ختم کر دوں. یہاں تک کہ تمہید جو میں نے باندھی ہے یہاں تک لانی ہے. انشاءاللہ میرے جوانوں سے گزارش ہے ذرا آئیے مجالس میں. میں یہاں پر آپ کو تاریخ کے حقائق بتانا چاہتا ہوں. آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کتاب کو اٹھا کر پڑھیں گے. اگر پڑھیں گے تو یہ لفظ کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, جس میں لفظ جاتے ہیں بس سیدھے سیدھے صاف صاف الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں. اس کے بعد بھی آپ کے ذہنوں میں سوالات ہے تو میں یہاں ہوں, آپ سوالات کر سکتے ہیں. اب جو یہاں سے جو سلسلہ معاویہ واسطینات اور یزید تخت پر آیا, بیعت طلب کیا. 28 رجب کی رات شب 28 ولید دارالامارہ مدینہ قاصد آتا ہے. کہتا ہے کہ 3 آدمیوں سے مدینے میں میرے لیے بیٹھک لے لے گا. 3 یا 4 سیاسی اعتبار سے توجہ چاہتا ہوں. جو مدینہ جو ہے وہ اسلام کا آج کی زبان میں کہوں دہلی ہے, کیونکہ نظام اسلامی کا آغاز وہیں سے ہوا. خلیفہ اول کی خلافت بھی یہیں سے, دوم کی خلافت بھی یہیں سے, سلوم کی خلافت یہیں سے. مولا کائنات کی مجبوری تھی کہ خلافت دارالخلافہ کو بدلنا پڑا, مدینے سے کوفہ لے گئے. کیوں لے گئے انشاءاللہ بیان کریں. کیونکہ مرکز اسلام مدینہ, مدینے میں اگر جو بڑی شخصیتیں ہیں وہ خلافت یزید کا انکار کر دیں تو اس کی بات پورے عالم اسلام میں پھیلے. لہذا ان کو دبا دو. جو مدینے میں بڑی شخصیتیں دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے, کیونکہ یزید کو دین کے نام سے دنیا کو چلانا ہے. نام تو اس نے بھی نہیں بدلا, وہ بھی اپنے آپ کو رسول کا جانشین کہتا تھا, وہ بھی اپنے آپ کو اسلام کا خلیفہ کہلاتا تھا. اور یاد رکھو امام حسین کا قتل بھی جو ہوا وہ جس اسلام کو مانتا تھا اسی طرح کے مفتیوں سے فتویٰ لے کر اس نے اسلام کے لحاظ سے امام حسین کا قتل کو جائز قرار دیا. یاد رکھو
آج بہت سے لوگ ہمیں ایسے رہتے ہیں اپنے غلط کاموں کو اسلامی رنگ روپ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ یزید کے زمانے سے ہوتا چلا ہے. مذہبہ خوب ہوا, مذہبہ کیوں ہوا؟ اسلام کی تقدیر کے ساتھ. قتل سرور کا ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ. یہاں وہاں پر یہ کہا جاتا ہے جلدی کرو امام حسین کو قتل کرنے میں. بھائی نماز کا وقت جا رہا ہے. جہاں پر قاتلہ نے امام حسین کی ازواج یہ منتیں کر بیٹھی تھی, یہ نیاز نذر کر بیٹھی تھی, میرا شوہر اگر قتل کرے گا تو میں مکے میں کوفے میں مسجد بناؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا شوہر اگر قتل کرے گا تو اس کو پیسے زیادہ ملیں گے. دنیا کی محبت انسان کی ایمان کو ختم کر دیتا ہے, انسان کی انسانیت کو ختم کر دیتی ہے دنیا کی. تو عزیزان محترم, آج یہ کر رہا تھا کہ کہا یزید نے 4 آدمیوں سے بیٹھ 4 آدمیوں سے مدینے سے. ایک حسین ابن علی, رسول کا نواسا, علی کا بیٹا. دینی اعتبار سے بھی ہے, دنیا کے اعتبار سے بھی ہے. دنیا کے اعتبار سے عظیم کیوں ہے؟ اس لیے کہ چوتھے خلیفہ کا بیٹا ہے. دونوں اعتبار سے امام حسین کا چہرہ شناختہ شدہ تھا. ایک تو رسول کا نواسا, اور عام مسلمانوں کے لحاظ سے دیکھیں تو چوتھے خلیفہ کا بیٹا. تو لہذا ایک بیعت ان سے نہیں, اور دوسری بیعت عبداللہ ابن عمر, یہ بھی دنیا کے اعتبار سے مدینے کے ہم شخص تھے. کیوں؟ دوسرے خلیفہ کا بیٹا. تیسرا اہم انسان جو ہے نا عبداللہ ابن زبیر, میں اس وقت مدینے میں بڑا تھا. زبیر رسول اسلام کے صحابی سیف الاسلام, ان کا بیٹا تھا زبیر کا بیٹا تھا عبداللہ ابن زبیر, ان سے بھی بیعت کی. اور چوتھا پڑھا عبد الرحمن ابن ابی بکر, خلیفہ بن کا بیٹا عبد الرحمن, اس سے بھی لینا. اس لیے کہ یہ اپنے باپ کا اثر رکھتے ہیں. امام حسین دونوں اعتبار سے اثر رکھتے ہیں, دین کے اعتبار سے بھی, دنیا کے اعتبار سے. یہ 4 آدمی اگر بیعت کر لیں گے تو اب عالم اسلام میں میری خلافت کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہوگا. آپ اتنے لوگ ہیں, آپ سب مخالفت کریں گے. جس چیز کی آپ مخالفت کر رہے ہیں میں ممبر پر بیٹھ کر اسی کی تائید کر دوں ہوگا. پھر کچھ لوگ آپس میں کہنے لگے جب مولانا نے اس کی تائید کر دی تم کون ہو؟ جب مولانا نے کہہ دیا کہ صحیح ہے, کیا آپ کون ہوتے؟ کیا ان سے زیادہ پڑھے ہو, اسلام ان سے زیادہ جانتے ہو؟ ہوگا کہ اگر یہ 4 شخصیتیں یزید کی بیعت کر لیے تھی تو یزید کامیاب ہو جاتا, اسلام برباد ہو جاتا. جو دین آدم سے لے کر چلا 1,24,000 انبیاء نے جس دین کو پہنچایا وہ دین ختم ہو جاتا. مگر حسین نے کیا اعلان کیا؟ رات کے اندھیرے میں بلایا گیا. امام حسین نے جملہ کہا, اتنے اہم واقعات رات کی تاریکی میں طے نہیں کیے جاتے. صبح ہوگی تو بتا دوں. یہ کہہ کر اپنی باتوں سے مطمئن کر کے امام حسین دربار ولی سے باہر نکل رہے تھے. مروان بیٹھا ہوا تھا. یہ مروان کون ہے آئندہ مجلسوں میں بیان کروں گا. قسم خدا کی مروان کو پہچاننا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ بنی امیہ کی پوری حکومت مروان کی اولاد کی ہے. اس لیے کہ یزید کے ساتھ یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید چند مہینے خلیفہ رہا. اس کے بعد مروان بنتا ہے. پھر مروان کے بعد مروان کا بیٹا عبد الملک ابن مروان 21 سال ہوتا ہے.
پھر عبد الملک ابن مروان کے 5 بیٹے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد 6 امام کے دور تک خلیفہ بنتے ہیں. حکومت بنی امیہ بنی مروان کے ہاتھ. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بنی امیہ کا شجرہ بیان کروں گا. اسلام کو سمجھنا ہے تو بنی امیہ کے شجرے کو سمجھنا پڑے گا. لیکن مولانا اسلام کو سمجھنے کے لیے رسول کو سمجھنا پڑے گا, ائمہ کو سمجھنا پڑے گا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بنی امیہ کا شجرہ سمجھنا پڑے گا؟ عزیزان محترم, اسلام دونوں چیزوں کو سمجھاتا ہے. اسی لیے رسول نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو رحمان کو بھی پہچانے تاکہ اس کی عبادت کرے, شیطان کو بھی پہچانے تاکہ اس سے اپنے آپ کو بچائے. کچھ باتوں کو بتاؤں گا. اب یہاں پر دیکھیے رسول اسلام کا یہ نواسا یہ کہہ کر اٹھ کر جا رہا تھا. مروان نے وہاں پر کام مروان نے کہا, کیا کہا؟ دیکھو اگر یہ نکل جائیں گے یہ نکل جائیں گے تو تیرا ہاتھ نہ آئے. حسن بیعت یا بیعت دے لو, ایسا سب کروں گا. رسول کا نواسا امام حسین ایسا ہے. اچھا جانتے ہیں آپ کو یہ غصہ کیوں آیا امام حسین؟ اس کی بھی وجہ ہے. آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ رسول امام حسین فیض میں آتے ہیں. کہا یبن الزرقاء, اے زر زانیہ کے اولاد, اتقتلنی, تو مجھے قتل کرے گا؟ تمہیں اتنی مجال ہے؟ اس لیے کیوں کہا مروان؟ اس لیے کہا یہ 4 نام جو میں نے لیے تھے ان میں سے 3 لوگ بھاگ چکے. عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر, عبد الرحمن ابن ابی بکر. یہ تینوں کو بھی پیغام دیا تھا ولید کو, یزید کا پیغام تمہارے لیے بھی آؤ بیعت کرو. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آئیں گے. چوری راستے سے مدینہ کو چھوڑ دیا اور مکے میں جا کر پناہ لی لوگوں نے. توجہ چاہتا ہوں, میں تبرہ پڑھتا نہیں ہوں لیکن تاریخ بیان کرتا ہوں. جو جس کی اولاد تھی اس نے ویسا عمل دکھایا. فرار کا بیٹا تھا, فرار کے نام پر ایک مرتبہ چیخ کے کہا یبن الزرقاء. مجھے سمجھ رہا ہے میں میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤں, وہ اور کیا میں اور. اب یہ وجہ سے امام حسین نے اپنا تعارف کروایا, یزید کا تعارف کروایا. بات بات میری نظر ٹھیک ہے, یہ اپنا تعارف کیوں کروایا کہ دیکھ میں کون. اِنَّا أَهْلَ بَيْتُ النُّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلِفُ الْمَلَائِكَةِ وَمَحِلُّ الرَّحْمَةِ بِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَبِنَا خَتَمَ. اے ولی جان لے, یہ حقیقت دنیا کو بتا دے ہم کون ہیں. ہم نبوت کے اہل بیت ہیں, ہم رسالت کے کان ہیں. جہاں سے رسالتیں نکلتی ہیں وہ ہم ہیں. رسول اس وقت تک رسول نہیں بن سکتا جب تک ہمارا اقرار نہ کرے. وہ محل الرحمہ, رحمتوں کا نزول ہم پر ہوتا ہے. وہ مختلف الملائکہ, اللہ کے رحمت کے فرشتوں کی آمد و رفت ہمارے پاس ہوتی ہے. فرشتے کبھی گہوارہ چنوانے کے لیے آتے ہیں, کبھی چکی پیسنے کے لیے آتے ہیں, کبھی خیاط حسین بن کر آتے ہیں. بنا فتح اللہ, آغاز کائنات ہم سے ہے. بنا ختم اللہ, بنا فتح اللہ و بنا ختم, آغاز کائنات ہم سے ہے, انجام کائنات ہم پر ہے. ہماری وجہ سے یہ کائنات ہے. یہی بات تو حدیث کے سامنے پروردگار عالم نے کہا یہ نہ ہوتے تو نہ آسمان کا شامیانہ نہ لگا تھا, یہ نہ ہوتے تو نہ فرش زمین کو بچھاتا. اگر آج یہ کائنات باقی ہے تو ان کی محبت کی وجہ سے.
ہم اہل بیت نبوت، ہم اہل رحمت ہیں، ہم مختلف ملائکہ ہیں، رحمت کے فرشتوں کی آمد و رفت ہمارے پاس، یہ کائنات ہماری وجہ سے، یہ کائنات کا انجام بھی ہم پر ہوگا، ابھی انجام نہیں ہوا، اس کا مطلب آخری محمد باقی ہے۔ اور اس کے بعد مولا نے فرمایا دیکھو یہ میرا کریکٹر ہے، اور وہ یزید اور جو میرا بیعت چاہتا ہے وہ کون ہے؟ شارب الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا، وہ فاسق کھلا کرنے والا، وہ قاتل النفس المحترمہ، با احترام نفوس کو قتل کرنے والا۔ یزید کے کیریکٹر کو واضح کر، جب دونوں کیریکٹر کو واضح کر دیا میں کون ہوں اور یزید کون، اس کے بعد امام حسین نے اعلان کیا مثلی لا یبایع مثلی، جو مجھ جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب جو چاہتا ہوں آغاز کربلا یہیں سے ہے، یہی تحفظ غدیر ہے، مجھ جیسا علی جیسا حسین بنا، اور حسین جیسے حسین کے بعد 9 امام بنے ہیں، جو حسین جیسا ہوگا وہ یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مطلب حسین نے بتا دیا غدیر کے بعد سے ہم نے کربلا میں اسلام کو تحفظ دے دی، اب قیامت تک اسلام باقی رہے گا۔ میں دعا کرتا ہوں ان جوانوں میں اگر کوئی بے روزگار ہے تو پروردگار عالم اس فرش عزا کا صدقہ ان کو باروزگار قرار دے۔ ان جوانوں کی مشکلات جس قسم کے بھی مشکلات ہو پروردگار ان کی مشکلات کا حل کرے۔ اور جو بزرگ تشریف فرما ہے، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں ایک زمانہ وہ ہوتا تھا بزرگوں کی تعداد ہوتی تھی فرش عزا پر، آج بزرگوں کی قلت ہے، جوان زیادہ ہے، مگر جو بزرگ بھی یہاں پر ہے یہ ہمارے لیے یہ ہستیاں قابل احترام ہے۔ میں سلام کرتا ہوں ان بزرگوں کو، یہ جو سامنے سفید ریش ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سید بھائی ہیں اور یہ تمام بزرگ ہیں، یہ تمام بزرگ یہ مجھے 10-20 سال 10-15 سال سے مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کی دعائیں ہیں جو میں زندہ ہوں، میں آپ کے درمیان میں آ رہا ہوں، خدمت عزا کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم نئی نسل، یہ دوسری نسل ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، جن سے مخاطب ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ حقیقت اسلام کو سنیے، علماء سے اسلام کو لیجیے، پڑھے لکھوں سے اسلام لیجیے، بحثوں میں مت پڑھیے، واٹس ایپ کو مدرسہ اور یونیورسٹی مت سمجھ لیجیے، مجلسوں میں آئیے، علم حاصل کیجیے۔ صلوات پڑھیں سلامت رہیں، پروردگار عالم آپ کو ہر وبا سے محفوظ رکھے۔ بہترین صورتن سے میری گزارش ہے وہ سکتا 9 بجے آ جائے۔ عزیزان محترم، یہاں سے امام حسین نے مدینہ تک بہت باتیں چھوڑ رہا ہوں، مدینہ چھوڑ کھلے عام آئے، عام راستے سے آئے، چھپ کے مکہ آئے، 28 کو مدینہ چھوڑا، 4 یا 5 شعبان کو مکہ آئے۔ مکہ آنے کے بعد مکے میں تقریباً کتنے مہینے رہے بتائیے؟ امام حسین مکے میں کتنے دن تھے؟ 1 دن 2 دن؟ 5 شعبان کو اگر آئے، 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑا تو کتنے مہینے رہے؟ 5 شعبان سے 6، 5 شعبان سے 5 ماہ رمضان، 5 شوال، 5 ذی القعدہ، 5 ذی الحجہ، 4 مہینے، 4 مہینے 3 دن، لے لیجیے 4 دن۔ امام حسین مکہ ہے۔ دیکھیے یہاں پر وقت میں عرض کرتا، شاید ہو سکتا کل کی مجلس میں یہ ہے کہ امام حسین کربلا جانا تھا تو 4 مہینے مکے میں کیوں تھے؟
دیکھیے ایک چیز ہے مقصد، ایک چیز ہے نتیجہ۔ مقصد آپ کا یہ ہوتا ہے کہ میں اتنا ترقی کروں کہ میں جو ہے پڑھ لکھ کر یہ عہدے پر جانا چاہتا ہوں، لیکن راستے میں کچھ ایسی باتیں ہو گئی، میں پڑھ نہیں سکا، میں امتحانات میں کامیاب نہیں سکا، اس کے نیچے پر راضی ہو گیا۔ یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارادے بدل گئے، یہ لائن پہ جانا چاہتا تھا، درمیان میں ایسا ہو گیا وہ لائن پہ چلا گیا۔ یہ ہوتا ہے مقصد، ایک ہوتا ہے نتیجہ۔ امام حسین کا مقصد کو سمجھنا ہے اور نتیجہ کیا ہے سمجھنا ہے، یہ بات میں چھوڑ رہا ہوں ورنہ بات بڑھ جائے گی۔ کل انشاءاللہ اس پر اگر وقت ملے تو بیان ضرور تشریف لائے، وقت مقررہ ہے۔ اب امام حسین 4 مہینے مکے میں رہے، مقصد ایک انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي، میں اصلاح چاہتا ہوں امت جدی، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، اسیر بسیرت جدی و ابی، میں نیکیوں کو عام کرنا چاہتا ہوں، برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، امت کی اصلاح چاہتا ہوں، نانا اور بابا علی کے سیرت پر چلنا چاہتا ہوں۔ یہ مقصد، یہ ہدف، معاشرے کو بدلنا ہے۔ معاشرے کو انسان کب بدل سکتا؟ دو دن، جب آپ معاشرے کی سرپرستی آپ کے ہاتھوں میں آ جائے، کمانڈ آ جائے، تو آپ بدل سکتے ہیں۔ حکومتیں کیوں ہے؟ حکومت اس لیے کہ ہم بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بحث ہے، ہم سمجھتے ہیں کیا امام حسین حکومت چاہتے تھے؟ توجہ چاہتے ہیں، اگر حکومت نہیں چاہتے تھے مدینے مکے والے کے خطوں کا جواب کیوں دیا؟ تو امام کو خلیفہ ماننے کے لیے بلا گئے، حکومت دینے کے لیے وقت نہیں ہے، 5 منٹ میں باتوں کو پیش نہیں کر سکتا، لیکن یہ تاریخ کے اہم سوالات ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے پہلے سے جو ہمارے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو نکالنا پڑے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے آنے کی خبر مکے والے کو ہوئی، اور مکہ وہ جگہ ہے جہاں پر شیعہ نے حضرت کرا کم تعداد سے، کیونکہ 4-5 سال مولا کائنات کی حکومت کو دیکھا، اس میں ایک شخصیت ہے، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، خط لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت کر دیا، مکے میں ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ امام حسین کو ہم یہاں پر بلا لیں، ان کے ہاتھوں میں بیعت کریں، یزید کا انکار کریں، خلیفہ امام حسین کو بنائیں۔ خط لکھا، خط کے الفاظ یہی ہے، کہا انہ لیس علینا الامام، آپ ہمارے اوپر کوئی امام نہیں، اقبل الینا، آپ ہماری طرف تشریف لے آئے، اور یقیناً آپ کی وجہ سے پروردگار عالم ان یجمعنا بک علی الحق والہدی، پروردگار عالم آپ کے ذریعے سے ہم کو حق و ہدایت پر جمع کر دے گا۔ پہلا خط کب آیا؟ آجن پہلا خط آیا 10 ماہ رمضان، مطلب اس سے پہلے کوئی خط نہیں آیا، پہلا خط 10 ماہ رمضان کو آیا امام حسین، اور 5 دن میں اتنے خط آ گئے کہ خطوں کے رکھنے کی جگہ نہیں، ہزاروں۔ تب امام حسین نے 15 ماہ رمضان کو مسلم کو اپنا نمائندہ بنایا، اعلان کیا، سب سے پہلا جواب یہ کیا اعلان، تم لوگ یہ سمجھ رہے نا ہمارا کوئی امام نہیں، نہ ایسا آئے گا امام، ہمارا امام نہیں ہے، کیوں بلا رہے ہو؟ ہر ایک اپنے اپنے مقصد کے تحت بلا رہا ہے۔ دیکھیے امام کو بلاتے ہیں تو بھی مقصد امام کا نہیں ہوتا ہے، اس میں مقصد اپنا ہوتا ہے۔ بڑے عالم کو بلا رہے ہیں، آیت اللہ سیستانی صاحب کو، وہ آئیں گے بیچارے آیت اللہ، کس لیے؟ دین کی تبلیغ پڑھنے کی جائے۔ بلانے والے کا مقصد کیا ہے؟ میرا نام ہو، میرا شہرت، ان کی آمد سے میں پہچان جاؤں۔ آنے والے کا مقصد الگ ہوتا ہے، بلانے والے کا الگ ہوتا ہے۔ یہ بلا رہے ہیں لوگ، آئیے آئیے، ہر بلانے والے کا مقصد الگ ہے۔ اب جو چاہتا اسلام کو دیکھیے، امام حسین نے اعلان کر دیا
فَلَعَمْرِ میری جان کی قسم میں امام الا العامل بالکتاب. یاد رکھو تم بلا رہے ہو تمہارا مقصد تم جانو. میں جو آؤں گا تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں قرآن کے مطابق کام کروں گا. قد نفذت الیکم میں تمہاری طرف نافذ کر رہا ہوں. قد بعثت الیکم میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. وابن عمی وثقتی من اہل بیتی میں ایسے انسان کو بھیج رہا ہوں جو میرا ثقہ ہے. اللہ امام جس کو ثقہ ہے ثقہ ہے بھروسہ مند معصوم جسے ثقہ کہے اسے مسلم کہے. مسلم 15 ماہ رمضان کو مکے سے نکلے, مکے سے مدینہ ہے, مدینے سے پھر کوفہ گئے. اس لیے کہ آپ سمجھیں کہ ذرا جغرافیہ بھی دیکھنا پڑے گا. ذرا اٹھا کر آپ میپ دیکھیے, مدینہ درمیان میں, مکہ ادھر ہے, کوفہ ادھر ہے. یعنی مکے سے مدینے سے مکہ اس طرف ہے, مدینے سے کوفہ ادھر ہے. تو آپ کو پھر مکے سے کوفہ جانا ہے تو اگر مدینہ بھی نہ ہو تو پھر اسی راستوں سے یوں جانا پڑے. آپ جغرافیہ کے طالب علم میں تو ذرا اٹھا کر میپ بھی دیکھ لیجیے. تو عزیزان مطلب ایک روایت کے تحت جناب مسلم دوبارہ مدینہ ہے اور وہاں سے بس ازاداروں کوفے میں 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کیا. بس اللہ بڑا مجبور ہو مختصر لفظوں میں مسائل کرو. جوان ہے یہاں تک تو تاریخ اسلام سن چکے. یہ امام حسین کے ہاتھوں پر بیعت ہو رہی ہے. مسلم خوش ہو گئے. 18,000 افراد مدینہ چھوڑ کر مکہ آئے. مکے میں آپ کو چاہنے والے نہیں مل رہے ہیں. کوفہ انتظار کر رہا ہے. کوفے کی فضا بدل گئی. حسین 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 آنے والے, امام حسین آنے والے. پھر علی جیسی حکومت ہمیں دیکھنے کو ملے گی. جاسوسیاں کرنے والے جاسوسیاں کر رہے ہیں, خوش ہونے والے خوش ہو رہے ہیں. سب شیعہ نہیں تھے, کچھ شیعہ تھے, کچھ ہوتے ان کو مذہب سے تعلق نہیں ہے, بس ہم کو حکومت اچھی ملنی چاہیے. لیبرل قسم کے لوگ تھے. ان کو یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام ہو یا کفر ہو, حکومت اچھی ہونا. لیبرل قسم کے لوگوں کو بھی یہ یقین تھا کہ یزید سے لاکھ گنا بہتر امام حسین کی حکومت. آج بھی دیکھیں لیبرل مسلم بھی تھے نا. تو عزیزان محترم یہ حالات. لیکن اس میں کچھ بنی امیہ کے تنخواہ اور بھی لوگ تھے. انہوں نے اچھا پارٹی میں بھی تو اختلاف ہوتی ہے لیڈرشپ کو لے کر. تو ایسے بنی امیہ کے نمکخانوں میں کچھ ایسے بھی تھے جس میں عمر بن سعد, اس قسم کے لوگ. انہوں نے خط لکھا اپنے ہی گورنر کے خلاف. اس وقت کا گورنر جو تھا اس کا نام یاد نہیں ہے, آپ ذہن میں نہیں ہے. اس کو خط لکھا, اس کے بارے میں خط لکھا یہ تھی کہ تمہارا گورنر بیکار ہے, یہ ایکشن نہیں لے پا رہا ہے, سست ہے. اور حالات یہاں کوفے کے ایسے. اگر کوفے میں امام حسین آ گئے, 18,000 بیعت کرنے والے اگر ان کے ساتھ ہو جائیں گے, مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ بصرے تک قبضہ کر لیں گے, تیری حکومت ختم ہو جائے گی, تیری خلافت ختم ہو جائے گی. ایک دوسری خلافت امام حسین کی ہجوم میں آ جائے گی. یزید تک خط پہنچتا ہے. یزید میں فوراً بصرہ کے حاکم کو خط لکھتا ہے. بصرہ کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد. عبید اللہ ابن زیاد کو کیا بڑا سخت آدمی تھا. عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھ کر کہا کہ تم بصرے کی حکومت اپنے بھائی کے حوالے کر دو اور تم آ جاؤ کوفے کی گورنری سنبھالنے. خط کا پانا تھا, وہ بصرے کو چھوڑا, کوفہ آیا. کوفہ آنے تک جیسے مثال کے طور پر 4-5 بج گئے تھے, عصر کا وقت گزر چکا تھا. کوفے میں داخل نہیں ہوا, اندھیرے بڑھنے کا انتظار کیا. جہالت کے اندھیرے بڑھتے ہیں نا,
باطل کا فائدہ ہوتا ہے. جملہ کہا آپ کے سامنے. آج جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جہالت کے بڑھتے ہوئے اندھیروں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیا اس نے کیا 50 آدمی اس کے ساتھ تھے جو ساتھ لایا تھا فوجی, ان سب کو بنی ہاشم کا لباس پہنا دیا جو مدینے میں بنی ہاشم کا مخصوص لباس ہوتا تھا اس طرح, اور خود امام حسین جیسا لباس سب امام حسین جیسا امامہ, اور یہ تحت الحنک جو امامے کے دو طرف ہوتے ہیں اس کو نکالا اور اس طرح سے مارا. پہلے سے بات مشہور تھی کوفے میں کہ حسین آ رہا ہے, حسین آ رہا ہے. اب جو بنی ہاشم کا لباس پہن کر امام حسین جیسا لباس پہن کر جب کوفے میں آیا, کسی نے دیکھا آواز سنی حسین آ گئے. آغاز کربلا نے ہمیں یہ بھی درس دیا لباسوں کے تقدس کو نہ دیکھو. لباس میں موجود کرداروں کو دیکھو. زیاد بھی امام حسین جیسا لباس پہن سکتا ہے. اب جو اس نے آیا اس نے پہلے ہی تلوار نکالی, ایک دو کا سلب کر دیا, پیغام دے دیا جو بھی مسلم کا ساتھ دے گا اس کا بھی یہی حشر ہوگا, جو بھی مسلم کو پناہ دے گا اس کا بھی یہی حشر ہوگا. بلا حاجی کے علماء نے اپنے گھر سے مسلم کو جانے نہیں دیا, جس کے نتیجے میں حاجی کو بلایا گیا, ان کو شہید کر دیا گیا. اور حانی کے شہادت کے باوجود بھی, شہادت کے بعد بھی وہاں پر حانی کے خاندان والے کھڑے ہو گئے بدلہ لینے کے لیے, لیکن وہاں پر ایک مفتی کو ابن زیاد نے پیسہ دے کر, وہ مفتی اسلام جو پیسے پہ بک چکا اسے سامنے کر دیا, کہا بیان دے. انہوں نے کہا نہیں حانی کو کچھ نہیں ہوا, حانی زندہ ہے. جو تلواریں لے کر آئی تھی وہ واپس ہو گئے. یہ مفتی کہہ رہا ہے, یہ مولوی کہہ رہا ہے, اب اس کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں لباس کے تقدس پہ نہ جانا ہمیشہ کردار. عزیزان محترم, جب حانی کی شہادت ہو گئی مسلم نے گھر کو چھوڑا. 18,000 بیعت کرنے والے, اب مسلم یکو تنہا, کوفے میں مسلم کا کوئی نہیں, در بدر بھٹک رہے ہیں. جو شیعہ تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا, جو لبرل تھے وہ خاموش ہو گئے. کچھ وہ تھے جو امام حسین کے ساتھ آنے کے لیے تیار تھے, حالات بدلے تو انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر دی. احتجاج کے لیے سب آتے ہیں سامنے, جب پولیس کی کارروائی ہوتی ہے تو سب آتے ہیں. اب دہشت ہے اس نے بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کو بلایا, کیوں پھینکا سی دیکھا نا اپنے محترم, اس میں پوری تصویر موجود ہے. بار بار دیکھیے محترمہ ایک اچھا سیریل ہے, میں تاکید کرتا ہوں. اس میں کوفے کی سیاست کی ایک جھلک دکھائی گئی. سب کو خرید لی. جو کچھ جوان اور بھی میرا قبیلے کا سردار مانا تو مانا, میں نہیں مانوں گا ایسے اڑنے والے. ایک مہیلا منڈل بھی بنایا گیا عورتوں کے لیے, ان کو پیسے دے کر کہا کہ تم جاؤ ان کی بیویوں کو بہکاؤ. وہ آئے, کہا تمہارا شوہر مارا جائے گا, تمہارے ساتھ یہی بدتمیزیاں ہوں گی, تمہارے اولاد کے ساتھ یہ ظلم ہوگا. تو عورتیں بھی اپنے شوہر کے سامنے لیٹی, اگر جانا ہے تو ہمیں قتل کر کے جانا. کہیں اعتبار سے کوفے کو گھیر لیا گیا. ہم 1400 سال کے بعد کوفے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں, ہم اور آپ ہوتے ہیں. بہت آسان ہے کہہ دینا. کیا آج ایسے کردار ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا ایسے افراد نہیں ہیں؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم سب, ہمارا جب ہم کرتے یہ ہے, ہم ہمیشہ دوسروں کو دیکھتے ہیں, وہ کیسا ہے یہ کیسا ہے.
جبکہ اسلام کہتا ہے تم اپنے آپ کو دیکھو، تم اپنے آپ کو دیکھو، تم کون ہو؟ پروردگار اسلام یہ ہے کہ دوسروں کا حساب مت رکھو، اپنا حساب رکھو۔ ہم بڑے اسلامی بنتے ہیں، دوسروں کا حساب کرتے ہیں، اپنا نہیں۔ ہم ہاں یہ کوئی وقت ہوا ہے آپ مسلم ایسے تنہا ہو گئے جب نماز مغرب پڑھنے کے لیے آئے، کئی مہینے تھے، کئی دن تھے مسلم کوفے میں، توجہ چاہتا ہوں، کئی دن تھے، 15 رمضان کو چلے اور کوفے آئے، 9 ذوالحجہ کو اگر شہادت ہوئی تو کم سے کم کافی دن کوفے میں تھے۔ نماز جمعہ پڑھائی تو مسجد کوفہ کے باہر تک صفیں تھی۔ اب حالات بدلے، نماز مغرب پڑھانے آئے تو 10 آدمی، نماز پڑھ کر نیچے اترے تو 2 آدمی، مسجد کے باہر آئے تو وہ ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا، مسلم تنہا، رات بھر مسلم گھومتے رہے، نہ جانے کیسے بسر گئے۔ کوفے کے سرحدوں پر پہرے ہیں، حسین تک مسلم پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، آقا حسین کوفہ نہ آئے، آقا حسین کوفہ نہ آئے۔ مسلم کو سب سے زیادہ غم اسی بات کا تھا، ملال اسی بات کا تھا، میں نے حسین کو بلا لیا۔ صبح ہوئی، پیاسا مسلم ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گیا۔ کوفے میں کرفیو لگا تھا، کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی سڑکوں پہ نہیں آ سکتا کیونکہ حالات خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا کوئی مسلم جائے تو کہاں گئے، سائے دیوار میں بیٹھ گئے۔ تو گھر والی تھی ایک معظمہ جس کا نام تاریخ نے طوعہ بتایا، وہ گھر سے باہر آئی، دیکھا اس کے گھر کے سائے میں ایک نوجوان بیٹھا ہے۔ بہت دیر تک انتظار کرتی رہی، تو اس کے بعد اس جوان کو محسوس ہوا یہ بیوی مجھے دیکھ رہی ہے، تو سلام کر کے کہا کیا اتنا سیاب مجھے نصیب ہو سکتا ہے؟ طوعہ نے پانی پلایا، اور اس کے بعد دیکھتی رہی، اس کو رہا نہ گیا۔ طوعہ نے کہا شخص، اے جوان، کوفے کے حالات پرآشوب ہیں، تو جانتا ہے تو یہاں کیوں بیٹھا ہے، اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ مسلم نے آہیں سرد بھری اور کہا گھر وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گھر وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو۔ اب اس کے بعد ایک مرتبہ مسلم سے تعارف یوں ہوا کہ اس نے پوچھا کہاں کے رہنے والے؟ کہا مدینے کا رہنے والا ہوں۔ مدینے کا نام سننا تھا، وہ چاہنے والی تھی قدموں میں۔ ایک مرتبہ آگے بڑھی، کہا محلے میں کہاں رہتے ہو؟ محلے کے رہنے والے ہو، کیا تم مسلم کے ساتھ آئے ہو؟ میں خود مسلم ہوں۔ اتنا سننا تھا، قدموں میں گر پڑی اور کہا میں نے نہیں پہچانا، یہ گھر آپ کا گھر ہے۔ مسلم اس کے گھر میں آئے اور اس کا بیٹا، کیونکہ قیصر زیاد نے اعلان کر دیا تھا جو بھی مسلم کو گرفتار کرنے میں حکومت کرے گا ہم سے انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ اس کا بیٹا انعام کے لالچ میں دربار ابن زیاد کو اطلاع کر دیتا ہے کہ مسلم میرے گھر میں ہے۔ رات بھر مسلم عبادت کرتے رہے، نماز صبح ادا کی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی صدائیں سننے میں آئی۔ جیسے ہی مسلم نے محسوس کیا اللہ اکبر، اسلحہ تن پر سجا، سر پہ خود رکھا، تلوار کو نکالی، گھر سے باہر آنے لگے۔ طوعہ نے کہا باہر نہ جائیے۔ مسلم نے کہا نہیں، میں اپنی وجہ سے تیرے جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔
مسلم باہر آئے، جنگ شروع ہوئی، بہت دیر تک مسلم لڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ اکبر محمد ابن اشعث جو قافلہ سالار تھا کہلوایا پسر زیاد سے اور فوج کی ضرورت ہے، تو پسر زیاد نے ایک مرتبہ جھلا کر کہنے لگا محمد ابن اشعث ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے تجھے اور فوج کی ضرورت ہے؟ تو محمد ابن اشعث نے جواب میں کہلوایا جا کر پسر زیاد سے کہہ دینا کوفے کے کسی بنیاؤ بقال سے نہیں لڑ رہا ہوں، بنی ہاشم کے جوان سے میں لڑ رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا، فوج بڑی، پھر اس کے بعد بھی مسلم کو گرفتار نہ کر سکی۔ آخر میں خدا سے کام لیا، دھوکے سے کام لیا، زمین کو کھود کر اس پر گھاس کے ذریعے ہموار کیا، مسلم لڑتے لڑتے آگے آئے۔ جب نشیب میں گھوڑا آیا، مسلم گھوڑے سے گرے، مسلم گھوڑے سے گرے۔ ہاں سفیر حسین ہے نا، سفارت کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں، وہ کربلا کا مقتل، یہ کوفے کا مقتل، وہ غریب کربلا، یہ غریب کوفہ، وہ پیاسا تو یہ بھی پیاسا۔ اللہ اکبر، وہاں پر بھی نشیب، یہاں پر بھی نشیب۔ ارے یہاں ظلم کا وہی انداز جو کربلا میں ہوا تھا، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلواروں سے وار کر رہا ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے۔ حسین کے اس سفیر کو گرفتار کر کے دارالعمارہ میں لایا گیا۔ بس مسائل کو مختصر کر رہا ہوں۔ ادھر حسین مکے سے چلے، منزل بمنزل آگے بڑھتے ہوئے مقام ذو حشم تک پہنچے، مقام زبالہ تک پہنچے، اور حسین ایک مرتبہ مقام زبالہ تک پہنچے۔ شدت سے منتظر ہے کوئی نہ کوئی کوفے سے آئے، مجھے میرے بھائی مسلم کی خبر دے۔ ہاں اسی انتظار میں کوفے کی طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی آئے گا مجھے بھائی کی اطلاع دے گا۔ کیا دیکھا دور سے؟ اللہ اکبر، ایک سوار آ رہا ہے۔ سوار جب آ رہا تھا، حسین آگے بڑھے تاکہ اس سوار سے اپنے بھائی سے متعلق پوچھے۔ سوار جب نزدیک آیا، حسین کو دیکھتا ہے، حسین کو پہچان لیا۔ جیسے ہی حسین کو پہچان لیا، سوار نے اپنا رخ بدل لیا۔ اصحاب حسین نے دیکھا عجیب منظر ہے، حسین اس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ اپنا راستہ بدل چکا ہے، گھوڑوں پر سوار ہوئے، اس کا پیچھا کیا، اس کو گرفتار کیا اور کہا کیا بات ہے، میرا حسین تیرا انتظار کر رہا ہے، میرا آقا تیرا انتظار کر رہا تھا، تو نے راستہ کیوں بدلا؟ آنے والے نے کہا ہاں میں نے یہی محسوس
فاطمہ حسین